بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم ہے، مگر اس کے معنی ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یاسین اور طٰہٰ اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو غلام یاسین غلام طٰہٰ رکھیں۔ یاسین اور طٰہٰ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کہیں، کیونکہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس کے ایسے معنی ہوں کہ حضور ہی پر وہ معنی صادق آتے ہوں۔ اسی طرح جب لوگ نام رکھتے ہیں اور کسی کا نام ہو عبد الرحمن تو وہ عبد ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان رحمان، تو رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رحمان لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی ذات کا یہ ایک صفاتی نام ہے رحمان۔ تو جب بھی آپ کسی کا نام دیکھیں اس کے شروع میں عبد ہے تو نام شارٹ نہ کریں بلکہ پورا لیں، عبد اللہ، عبد الرحمان، عبد الصمد، عبد القادر، عبد الخالق، عبد الباری۔ تو یہ تمام ناموں میں عبد لگانا چاہیے، اور بعض ناموں میں تو عبد لگانا اتنا ضروری ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بعض نام اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر عبد نہ لگائے اور کوئی غیر اللہ کو وہ کہے، بعض علماء نے فرمایا کہ جان بوجھ کر غیر اللہ کے لیے وہ نام لگانا کفر ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتوں سے مالامال ہونے کے لیے کسی نے نام رکھا ہو، شروع میں عبد ہو تو پورا نام لیں۔ اسی طرح لوگ جب لکھتے ہیں تو شارٹ فارم کرتے ہیں، عبد الرحمان ہے تو لکھتے ہیں اے رحمان، یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے، پورا نام لکھیں۔ اسی طرح محمد زید ہے تو لکھتے ہیں ایم زید، تو محمد کو بھی شارٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ نام کی توہین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ واو قسمیہ ہے، واو قسم کے لیے ہے۔ حکیم کے معنی حکمت بھرا۔ یاسین شریف کا ترجمہ اس طرح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو جب بھی یاسین شریف پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ انکا بے شک آپ، ان مانے بے شک، کاف زبر کا مانے آپ، بے شک آپ، لمن المرسلین، لام زبر لا مانے ضرور، آپ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ عنایت کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب کافروں نے یہ کہا لست مرسلا، جس کا ذکر سورہ رعد آیت نمبر 43 میں ہے، کہ کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو حضور جواب دیں اللہ رب العالمین نے کیسا کرم کیا اور اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ کافروں کے اعتراض کا جواب اللہ نے خود دیا اور فرمایا مجھے حکمت بھرے قرآن کی قسم ہے، بے شک آپ ضرور رسول ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں لستا مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ آپ تو سچے رسول ہیں، اور آپ کو یہ بھٹکا ہوا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو ہمیشہ سے سیدھے راستے پر ہی ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل کے معنی اتارنا، عزیز کے معنی غالب، رحیم کے معنی مہربان، غالب مہربان پروردگار کی طرف سے یہ قرآن اترا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، لام ذلی مانے تاکہ، تنذر آپ ڈرائیں، قومن اس قوم کو، ما انذر آباؤہم جن کے باپ دادا ڈرائے نہ گئے، فہم غافلون پس وہ غافل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جن کے پاس صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا تو آپ پر قرآن نازل ہوا تاکہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ لقد حق القول، ضرور بے شک بات ثابت ہو چکی،
لقد ضرور بے شک، حق ثابت ہو چکی، قول بات، ضرور بے شک بات ثابت ہو چکی، علی اکثرہم ان کے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مراد یہ ہے اکثر کافر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو کر تباہ ہو گئے ہیں، لہذا اب انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے، پھر وہ ٹیسٹ کرواتا ہے، اور ٹیسٹ کر کے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لا علاج مریض ہے۔ ڈاکٹر کے ٹیسٹ غلط ہو سکتے ہیں، اس کا کہنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین ان کافروں کی دلی کیفیات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ایمان اب نہیں لا سکیں گے، گناہ کر کے ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 13 میں بھی اس قول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرمایا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اگر لوگوں نے نافرمانی کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورہ صاد آیت نمبر 84 میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے فرمایا، جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، تو رب العالمین نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اے شیطان تو سن لے، میں تجھ سے اور تیرا کہنا ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وہ قول، وہ بات ان پر ثابت ہو گئی، انہوں نے جہنم میں جانے والے کام کیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے۔ توق کے معنی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی گردن کا اگر موہرا ہل جائے تو وہ گلے کے اندر ایک پٹا باندھتے ہیں، اور اس پٹے کی وجہ سے وہ اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ ان کے گلے میں کفر کا پھندا ہے، اور ایسا پھندا پھنسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ اوپر اٹھا ہوا ہے۔ یہ غرور و تکبر کی وجہ سے وہ نیچے نہیں دیکھتے، جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے کسی گھوڑے کو اگر پیچھے سے اس کی لگام کھینچی جائے تو گھوڑا اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتا ہے، پھر وہ نیچے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، وہ جھکتا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کافر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ فَغِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو گلے میں یہ پھندا ایسا ہے کہ یہ پھندا ان کی تھوڑی تک پہنچنے والا ہے۔ اذقان کے معنی تھوڑی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پھندا یہاں تک پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اسی لیے منہ کو اوپر کی طرف یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ غرور کفر کا ہے، کفر نے انہیں جھکنے سے روک دیا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، سدن کے معنی دیوار، روک، رکاوٹ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کر دی۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے رکاوٹ دیوار بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا۔ آپ سوچیں چاروں طرف سے دیوار ہو اور اوپر سے بھی اگر چھت لگا دی جائے تو کوئی سراغ بھی نہ ہو تو کیا کوئی اس سے نکل سکتا ہے؟ کیا اسے کچھ نظر آتا ہے؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس انہیں کچھ سوجھتا نہیں ہے، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ مراد یہ ہے کہ کفر کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا تباہ کر لیا ہے کہ اب وہ کوئی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عالم ہو کہ نصیحت کی باتیں اس پر اثر نہ کریں تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے پھر اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ رونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار تو میرے دل کو نرم کر دے، نور کر دے،
دوری کو دور کر کے اپنا قرب عطا فرما دے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، سوا کے معنی برابر، اور برابر ہے ان کافروں پر. أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے ایک مریض اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے جسم کو تباہ کر چکا، اب دوائی دیں یا نہ دیں اس کو شفا نہیں ملے گی، تو اس کا اپنا قصور ہے. تو اسی طرح یہ پتھریلی زمین ہے، جتنی بھی رحمت کی بارشیں ان پر ہوں یہاں سے کوئی سبزہ نہیں اگے گا، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں. ان آیات کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں جا کر نماز ادا کیا کرتے اور کافر بے ادبی کرتے. تو ایک موقع پر ابو جہل نے یہ کہا، اب اگر میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں سجدے کے عالم میں بھاری پتھر مار کر ان کے سر کو نعوذ باللہ من ذالک کچل دوں گا. پھر حضور نماز کے عالم میں جب سجدے میں گئے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ سجدہ بڑا طویل فرماتے، تو اس نے بہت بھاری پتھر لیا اور پتھر لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور اس برے ارادے سے، اور جب اس نے پتھر کو یوں اوپر اٹھایا تو یہ پتھر اس کی گردن سے چپک گیا، اور اس کا ہاتھ ایسا گردن سے چپک گیا کہ وہ اس کو نہ ہلا سکا نہ نیچے لا سکا. تو گھبرا کر پیچھے آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ہو گیا. تو کافر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے تو بزدل ہے، تجھ پر خوف طاری ہو گیا. دوسرا کافر کھڑا ہوا ولید بن مغیرہ، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑا پتھر لے کر، تو جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا یہ اندھا ہو گیا، اور اسے حضور کے سجدے میں کی جانے والی تسبیح کی آوازیں تو آ رہی تھیں مگر اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. گھبرا کر یہ پیچھے ہٹا. جب پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھیں واپس آ گئیں. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا تو بڑا بزدل ہے، خوف کی وجہ سے تیری آنکھیں چلی گئیں. پھر تیسرا شخص جو بہت زیادہ شور مچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ پتھر لے کر آگے بڑھا، تو یہ تو ایسا گھبرا کر پیچھے بھاگا کہ آ کر یہ لوگوں کے سامنے گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش میں لایا گیا تو کہا کہ تو بڑا بہادر بنتا تھا، اصل کیا بات ہوئی؟ تو کہا جیسے ہی میں وہاں گیا تو خوفناک جانور وہاں پر مجھے نظر آیا جو میری طرف بڑھ رہا تھا، اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھے کچا چبا جاؤں گا. تو اس خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گیا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اسے ہی ڈر سناتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی آپ کی نصیحتوں کا فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، غیب کے معنی بن دیکھے، رحمان سے وہ بن دیکھے خوف رکھتے ہیں. تو نصیحت انہی پر زیادہ اثر کرتی ہے جو نصیحت سن کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اے پروردگار تو ہمیں بھی نصیحت پر عمل کرنے والا اور تیرے خوف سے، تیرے عذاب سے ہمیں ڈرنے والا بنا. فَبَشِّرْهُ، فا کے معنی پس، بشرہ، اے محبوب آپ خوشخبری دیجئے، انہیں بشارت دیجئے. جو رحمان عز و جل سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور نصیحت پر عمل کرتا ہے، اسے آپ بشارت دیجئے بمغفرۃ، بخشش، مغفرت کی بشارت دیجئے، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والے اجر یعنی جنت کی بشارت دیجئے. اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم، نحیی الموتى، موتا مردے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. تو تمہیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ اٹھنا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں، وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو نیکی یا برائی انہوں نے آگے بھیجی، جو گناہ کیے یا جو نیکی کی وہ ہم لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ،
اور جو انہوں نے آثار پیچھے چھوڑے، یعنی جو نیکی چھوڑ کر مرے اور جو گناہ چھوڑ کر مرے، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی انسان جو زندگی میں نیک اور برے اعمال کرتا ہے وہ تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی بسا اوقات نیکی باقی رہ جاتی ہے اور بسا اوقات گناہ باقی رہ جاتا ہے، جو سلسلہ وار چلتا رہتا ہے، وہ گناہ جاریہ ہے۔ انسان نے کسی کو غلط مشورہ دیا، گناہوں کی ترغیب دی، کسی کو جھوٹ بولنے اور جھوٹے اور حرام کاروبار کی طرف راہ دی، تو یہ تو مر جائے گا، لیکن جب تک وہ یہ گناہ کرتا رہے گا مرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے جائیں گے۔ اور کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، یہ تو مر جائے گا، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا۔ نیکی کرنے والا جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ باب الحث علی الصدقۃ ولو بشق تمرۃ، امام مسلم حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن جو کسی نیکی کو ایجاد کرے تو جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، لیکن نیکی کرنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اور اگر کسی نے برائی ایجاد کی تو جب تک لوگ یہ برا کام کرتے رہیں گے اس ایجاد کرنے والے کو نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے، لیکن گناہ کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ نیکی ایجاد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اور برائی ایجاد کرنا یہ بدعت سیئہ ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیکی ایجاد کی جو حضور نے نہیں کی، نہ حضرت صدیق اکبر نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا کی، مگر انفرادی طور پر آپ نے صرف 3 دن زندگی میں صرف 3 دن تراویح کی جماعت فرمائی، اور صدیق اکبر کے دور میں بھی سب اپنی اپنی تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا الگ الگ پڑھنے سے تمہارے لیے یہ طریقہ اچھا ہے کہ ایک امام پڑھے اور تم سب سنو۔ اب وہ طریقہ آج تک رائج ہے، جتنے لوگ جماعت سے تراویح پڑھیں گے اور اس کی برکتیں پائیں گے اس کا سارا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں حضور کے دور میں نہ مسجدوں کے محراب تھے، نہ مینار تھے، نہ قرآن پر زبر زیر پیش تھے، نہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا، حالانکہ کئی ایسے ممالک فتح ہو چکے تھے حضرت عمر کے دور میں کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت عمر کا دور خلافت 10.5 سال، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال، حضرت علی کا دور خلافت 6 سال، پھر حضرت امام حسن ہے، پھر حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، کئی بزرگان دین کا دور گزرا مگر نہ قرآن کا ترجمہ ہوا، کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، نہ زبر زیر پیش لگے، مگر بعد میں یہ ایجاد کیا گیا۔ تو چونکہ شریعت میں اس سے منع نہیں ہے تو بدعت کا قاعدہ اور اصول سمجھ لیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو، بعد میں اگر کیا جائے تو وہ بدعت سیئہ نہیں بنتا، بلکہ بدعت سیئہ وہ چیز ہے جو اسلام قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہو۔ ہر وہ نیا طریقہ جو قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ مثلا مزار پہ جا کر سجدہ کرنا بدعت سیئہ ہے، مزار کا طواف کرنا یہ بدعت سیئہ ہے، مزار کے سامنے رکوع کرنا یہ بدعت سیئہ ہے صاحب مزار کی تعظیم کے لیے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کا مزارات پر اختلاط ہونا یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح ایسی نعتیں پڑھنا کہ جس میں میوزک ہو، موسیقی ہو، اس کے ساتھ نعتیں پڑھنا یہ بدعت سیئہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے، بسنت منانا یہ بدعت سیئہ ہے۔ آتش بازی جو 15 شعبان المعظم شب برات کو ہوتی ہے یہ بدعت سیئہ ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد بھی کی گئی اور شریعت کے خلاف بھی ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں جب تک لوگ یہ عمل کرتے رہیں گے
جس نے یہ ایجاد کی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ایسا کرنے سے بھی محفوظ فرمائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی گناہ ہوتے رہیں۔ تو ایسے عمل سے ہمیں اللہ بچائے، کسی کو ہم گناہ کی ترغیب نہ دیں، اگر خود گناہ کرتے ہیں تو کم از کم دوسروں کو تو بچائیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، نیکی یا برائی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے لکھ رکھی ہے ایک روشن بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، اور نامہ اعمال جو بندے کے ہیں اس میں بھی نیکی اور برائی لکھی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مسلم شریف کتاب المساجد امام مسلم یہ لکھتے ہیں کہ بنو سلمہ کا قبیلہ مسجد نبوی سے کافی دور تھا، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسجد نبوی شریف کے پاس اپنے گھر لے لیں۔ ان کا قبیلہ اس مقام پر تھا جہاں آج کل مسجد قباء ہے، تو مسجد قباء سے اب سوچیں کہ مسجد نبوی کے لیے وہ آتے، کتنا فاصلہ وہ طے کرتے، اور بسا اوقات 5 نمازوں کے لیے آتے، تو ذرا انہیں مشکل ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف کے پاس کچھ جگہ خالی ہیں تو ہم وہ خرید لیں۔ تو آپ نے بنو سلمہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ مسجد میں آنے کے لیے جتنے قدم چلے جاتے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو بنو سلمہ نے مسجد نبوی شریف کے قریب گھر لینے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ وآثارہم سے مراد قدم کے نشانات بھی ہیں۔ مسلم شریف کتاب الوصیت میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک ہے علم، کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، کسی کو اچھی باتیں بتائیں، علم کی باتیں بتائیں، کتابیں لکھیں یا کسی کو پڑھایا۔ دوسری چیز ہے، اچھا علم کے اندر یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ مدرسے میں تعاون کرنا، کتابوں میں تعاون کرنا، دین میں تعاون کرنا، یہ بھی علم میں تعاون کرنا ہے۔ مثلا کسی کو آپ نے کیسٹ دی، بیان کیا، وہ جب تک سنتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ثواب ملتا رہے گا۔ انڈیا کے اندر کسی نے یادگار رمضان کی سی ڈی کسی کو پہنچائی، تو انہوں نے یادگار رمضان کی سی ڈی سنی اور اسے تقریباً 1000 کی تعداد میں کاپی کروا کے لوگوں میں تقسیم کی۔ اب دیکھیں جس نے دی اس کے لیے تو ثواب جاریہ ہو گیا۔ دوسری چیز ہے دعا، کہ جو مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد اپنے باپ اور ماں کے لیے دعا کرے تو اس دعا کی برکت سے ماں باپ کو نیکی ملتی ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ خیرات، کہ وہ صدقہ جاریہ، کہ مرنے والا مسجد، مدرسہ، کنواں، ہسپتال بنا کر گیا، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔